عاجزی اور انکساری محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب کی بارگاہ میں جو درود و سلام بھیجتا رہا ہوں، یہ عمل میرا ایسا ہے، اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے دعا کرے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حضور پر درود و سلام پڑھنے کا کیا مرتبہ اور کیا فضیلت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا عالم دین اس کو حوالہ بنا کر کے یہ بات کہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی آپ کے عمل کے لیے، ہم سب کے عمل کے لیے۔ قرآن میں کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ اس کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی محبوب پر خوب خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے بھی نہیں رکھتا، اللہ حج بھی نہیں کرتا، تمام اعمال سے بڑھ کر ہمارا مالک اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لیکن ایک کام ہے جو پروردگار کرتا ہے، وہ کیا؟ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے کثرت سے مجھ پر دنیا میں درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اب ایک چیز مذہبی اعتبار سے آپ کو میں نے بتا دی، غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، صرف ایک حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ کس نبی کی آمد کے جشن کی تیاری میں ہم ہیں اور 12 ربیع الاول شریف کو کس عظیم ہستی کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے۔ مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا اسکالر ہوا، انگریز اسکالر ہوا، اس نے کتاب لکھی تھی دی 100۔ تو 100 لوگوں کا اس نے تذکرہ کیا، دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ کیا۔ دی 100 اس نے لکھی رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشل پرسن ان دا ہیومن ہسٹری۔ انسانی تاریخ میں جو 100 ایسی بااثر شخصیات ہوئی ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت بڑا انقلاب پیدا کیا، ان 100 لوگوں کا اس نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیا۔ مسلمان نہیں، وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتا، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، تو اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا۔ قربان جاؤ، جب اس نے 100 لوگوں کا تذکرہ کیا تو ان 100 لوگوں میں جو اس نے ترتیب بنائی، سب سے پہلے اپنی کتاب میں مائیکل ہارٹ نے جس ہستی کا ذکر کیا اس ہستی کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا تذکرہ اس نے ان 100 لوگوں میں، یعنی اس نے جو 100 لوگ ہیں ساری دنیا میں سے 100 لوگوں کا اس نے انتخاب کیا، پھر ان 100 لوگوں میں بھی اس نے رینکنگ کی ہے، اور اس میں بھی گریجولی اس نے لکھا ہے تو جو فرسٹ رینک اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے، ہماری آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم عیسائی ہو، جناب عیسیٰ کا تذکرہ تم نے بعد میں کیا، مذہبی اعتبار سے تمہارا حضرت عیسیٰ سے گہرا ایموشنل اٹیچمنٹ ہونا چاہیے تھا، تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا تذکرہ سب سے پہلے اس کتاب میں کیوں کیا؟ قربان جاؤ مائیکل ہارٹ۔ ہم لوگ تو پڑھتے نہیں نا حضور کی سیرت کو، نبی کی زندگی کو، تو اسی لیے لوگ سوالات کھڑے کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ نے کہا کہ دراصل میں نے اس کتاب میں جن 100 ہستیوں کا ذکر کیا ہے ان تمام ہستیوں کے الگ الگ اینگل ہیں، الگ الگ پہلو ہیں۔ کوئی معاشی اعتبار سے بہت اچھا ہے تو پولیٹیکل پاور اس کی نہیں ہے، کوئی پالیٹکس میں بہت اچھا ہے تو اکانومکس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، کوئی بہت اچھا سوشل ریولوشن لے کر کے آیا تو مذہبی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بڑا عبادت گزار ہے تو سماج میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی ایک ہستی ہو، ہر پہلو اس کا بہت اسٹرانگ ہو۔ میں نے اس کتاب میں جن جن ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے ساری ہستیاں الگ الگ پہلو سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، تو میں نے اس کتاب میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اگر مذہبی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس روح زمین پہ مذہبی اعتبار سے ان سے بہترین کوئی شخصیت نہیں پائی جاتی، سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ان سے بہتر کوئی پولیٹیشین نہیں پایا جاتا، سماجی اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ان سے بہتر سماج سیوا کرنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا، شوہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سے بہترین کوئی شوہر نہیں ہے، بیٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سے بہترین کوئی بیٹا نہیں ہے، پڑوسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سے بہترین کوئی پڑوسی نہیں ہے۔ یعنی اس ہستی کو جس پہلو سے دیکھو ہر پہلو ان کا عظیم ترین دکھائی دیتا ہے، اس وجہ سے میں نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کا ذکر کیا۔ اندازہ ہوا آپ کو ہم کس ہستی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کس محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہماری قسمت پر ہمیں جتنا ناز کرنا چاہیے کم ہے۔ میں اسی لیے یہ بات کہتا ہوں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، غریب ہو سکتا ہے، کمزور ہو سکتا ہے، پچھڑا ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان
ایک نے کہا، ایک مصور، اس سے کسی نے کہا کہ بھئی ہمیں حضور کی تصویر بنا کر کے دکھاؤ، تو رسول اللہ کے بظاہر ایسی تصویر تو بنائی نہیں جا سکتی ہے، پاسبل نہیں ہے، لیکن شاعر کا ایک اپنا انداز ہے، ملاحظہ کریں، بڑی دلچسپ اس نے اشعار لکھے، اور میں چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ کی صداؤں میں اس کلام کو آپ سنیں۔ اس نے کہا کہ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز کو تصویر بنا لیتا تھا، سن کے آواز کو تصویر بنا لیتا تھا۔ ایک دن میں نے بسط ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا۔ ایک دن میں نے بسط ناز یہ چپکے سے کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر کہ ہو جس سے نمایاں ہر بات، جس سے ظاہر ہو شہنشاہ دو عالم کے صفات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا عجب باطن اسرار تھا وہ، سبحان اللہ، کیا مصور تھا عجب باطن اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مومس و غمخوار تھا وہ، صاحب وصف تھا اور صاحب کردار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن اس نے دکھائی شہ دولت کی شان، ایک دن اس نے دکھائی شہ دولت کی شان، رکھ دیا اس نے میرے سامنے لا کر قرآن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رکھ دیا اس نے میرے سامنے لا کر قرآن۔ مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، بے شک، مجھ سے کہنے لگا لو دیکھ لو تصویر ہے یہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ، اس میں یاسین ہے کہیں اور کہیں طٰہٰ ہے، سبحان اللہ، سبحان اس میں یاسین ہے کہیں اور کہیں طٰہٰ ہے، کہیں واللیل ہے والشمس ہے وضحاہا ہے۔ پردہ آیات سے جب میں نے نبی کو دیکھا، منہ سے بے ساختہ اس وقت یہ میرے نکلا، مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت سے اگر خوش نہ کبھی، اللہ کی سرتا مقدم شان ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی سرتا مقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، سبحان اللہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آ گئے آج زمانے میں وہ رحمت بن کر، آ گئے آج زمانے میں وہ رحمت بن کر، لائے تشریف کو ایک زندہ حقیقت بن کر، اعظم شان کا محبوب نہ دیکھا نہ سنا، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ، مرحبا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ آپ تمام لوگوں کو حضور کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اللہ پاک تمام لوگوں کو رسول اللہ کے وسیلے سے دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے۔